بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں میں ملک شام کا ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی انصاف پسند تھا اور اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا، دوسرے ممالک کی افواج سے ان کو بچاتا تھا۔ لیکن اس میں ایک برائی تھی کہ جب وہ کسی جوان اور خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تو اس کو اٹھوا کر اپنے محل لے آتا اور ایک رات اس کے ساتھ گزار کر چھوڑ دیتا۔ ایسا کرنے سے بادشاہ کی نفسانی خواہش تو پوری ہو جاتی تھی، لیکن بادشاہ کا شکار بننے والی لڑکی پوری زندگی کے لیے ذہنی مریض بن جاتی تھی یا وہ اپنی زندگی خود ہی ختم کر لیتی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ بادشاہ طاقت کے لیے خاص قسم کی زہریلی دوا استعمال کرتا تھا، جس کا اثر متاثرہ لڑکی کے جسم میں سرایت کر جاتا تھا، جس کا نتیجہ کچھ دنوں میں تباہ کن نکلتا تھا۔ بادشاہ کو اس زہریلی دوا کا اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اس زہر کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ بادشاہ اپنی اس بری عادت سے بیزار تھا، لیکن وہ مجبور تھا اور چاہ کر بھی اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جس دن بادشاہ کو لڑکی نہیں ملتی تھی، اس دن اس کی حالت بگڑ جاتی اور طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اس لیے اس نے اس کام کے لیے اپنے خاص وزیر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی۔ وہ روزانہ شام کو گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کے بازاروں میں نکل جاتا اور چن چن کر لڑکیاں پسند کرتا اور ان کے گھر والوں کو منہ مانگے دام دے کر لڑکیاں خرید لیتا اور بادشاہ کے سامنے پیش کرتا۔ جو لڑکی بادشاہ کو پسند آ جاتی وہ بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے منتخب کر لی جاتی اور باقی لڑکیاں واپس بھیج دی جاتی۔ لیکن واپس بھیجنے سے پہلے وزیر ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتا اور ان کے جسم سے ایک ایک پائی وصول کر لیتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو بادشاہ نہایت رحم دل اور نیک تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا اور رعایا کی لڑکیوں کو برباد کر رہا تھا۔ لوگ اتنی دولت دیکھ کر خاموشی سے اپنی بیٹی بادشاہ کو پیش کر دیتے۔ اگر کوئی اپنی بہن یا بیٹی دینے سے انکار کر دیتا تو وزیر اپنے سپاہی بلا کر زبردستی لڑکی کو اٹھوا کر محل لے جاتا تھا۔ کچھ مزید وقت گزرا تو بادشاہ کا احساس ندامت حد سے بڑھ گیا اور اس کا ضمیر سے ملامت کرتا اور برائی سے روکتا تھا۔ کئی بار بادشاہ نے خود سے وعدہ کیا وہ آئندہ ایسا کام نہیں کرے گا، لیکن جب وزیر بادشاہ کے سامنے خوبصورت حسین لڑکیاں لے کر آتا تو بادشاہ اپنا وعدہ بھول جاتا اور پھر وہی گناہ کر بیٹھتا۔ دراصل صورتحال کچھ ایسی بن چکی تھی کہ وزیر کو خود بادشاہ کی طرح خوبصورت لڑکیوں سے بدکاری کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی بادشاہ کو پیش کرتا اور باقی 2-3 لڑکیاں اپنے گھر لے جاتا اور کچھ دن پاس رکھ کر دل بہلاتا اور پھر ان کو گھر واپس بھیج دیتا تھا۔ جب بھی بادشاہ وزیر کے سامنے یہ برائی چھوڑنے کی بات کرتا تو وزیر کچھ ایسے طریقے سے بادشاہ کو پھسلاتا کہ بادشاہ وزیر کی باتوں میں آ جاتا۔ وزیر کی بیوی تو نہیں تھی، وہ کچھ عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن اس کی ایک جوان بیٹی تھی جو بلا کی حسین اور پرہیزگار تھی۔ سارا دن روزہ رکھتی اور رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزار دیتی تھی۔ وہ اپنے وزیر باپ اور بادشاہ کے گٹھ جوڑ اور بری عادتوں کو جانتی تھی۔ وہ ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی رہتی اور دل ہی دل میں کڑتی رہتی۔ وہ اکثر ان لڑکیوں کے بارے میں سوچا کرتی تھی جو اس کے باپ اور بادشاہ کی ہوس کا شکار ہو کر اپنی زندگی برباد کر بیٹھی تھیں، تو وہ بہت اداس اور پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ایک جوان لڑکی تھی، کس منہ سے اپنے باپ سے ایسی باتیں کرتی۔ اگر کبھی ایسا سوچتی تو حیا آڑے آ جاتی تھی، سو وہ ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتی تھی۔ وہ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کا دل بہت بے چین تھا۔ وہ سارے کام ترک کر کے چھت پر چڑھ آیا اور آس پاس کا نظارہ کرنے لگا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی تو وہ حیران ہو گیا۔ آگے بڑھ کر آواز کی سمت جھانکا تو کیا دیکھتا ہے کہ ساتھ والا گھر جو کہ اس کے وزیر کا تھا، وہاں صحن میں ایک جوان خوبصورت لڑکی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہچکیوں میں بھی رو رہی تھی۔ بادشاہ کا تجسس انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ کان لگا کر سننے لگا کہ لڑکی دعا میں کیا مانگ رہی ہے۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لڑکی دعا میں اس کے اور وزیر کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہی ہے۔ بادشاہ اس لڑکی کی دعا سننے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ بھی ہچکیوں میں رو رہا تھا اور اس کا دل پلٹ چکا تھا، اور اس نے وہاں کھڑے کھڑے سچے دل سے توبہ کی اور دل میں ارادہ کیا کہ وہ آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ گناہ نہیں کرے گا، چاہے مر ہی کیوں نہ جاؤں۔
وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر لڑکی نے جائے نماز سمیٹی اور کمرے میں چلی گئی۔ بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ گھر اس کے وزیر کا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو رو رو کر اس کی ہدایت کی دعا کر رہی تھی۔ بادشاہ نے خادمہ کو بلایا اور اس لڑکی کا حلیہ بتا کر پوچھا تو خادمہ نے کہا، یہ تو آپ کے وزیر خاص کی اکلوتی بیٹی مہنور ہے جو انتہائی عبادت گزار ہے۔ بادشاہ کو مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ وہ محل کی چھت سے نیچے اترا تو اس کا دل یوں ہلکا پھلکا تھا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بادشاہ نے اسی وقت صدقہ دیا اور بہت سے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا۔ شام ہوئی تو بادشاہ کا وزیر 3 خوبصورت لڑکیاں لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ ان میں سے ایک لڑکی اپنے لیے پسند کر لیجیے، لیکن بادشاہ سچی توبہ کر چکا تھا اور اس نے وزیر کو سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ تم میرے لیے کوئی لڑکی نہیں لاؤ گے، ان تینوں کو عزت کے ساتھ ان کے گھر چھوڑاؤ۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ نے سچی توبہ کر لی تو وہ مفت میں خوبصورت لڑکیوں کا لطف کیسے اٹھائے گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگا کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ وزیر جب اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو بادشاہ اچانک سے بولا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں لڑکی پہلے سے ہی پسند کر چکا ہوں۔ تو وزیر بولا کہ سرکار حکم کریں، لڑکی ابھی حاضر ہو جائے گی۔ تو بادشاہ نے جواب میں کہا کہ میں آج چھت پر چڑھا تو مجھے تمہاری بیٹی صحن میں نظر آئی، باخدا اس جیسی حسین میں نے آج تک نہیں دیکھی، آج رات میرے لیے وہی لے آؤ۔ یہ سن کر وزیر لرز گیا، وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وزیر یہ بھی جانتا تھا کہ جو لڑکی بادشاہ کے ساتھ رات گزار لیتی ہے وہ یا تو پاگل ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت کیسے برداشت کر سکتا تھا، لہٰذا وہ بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن بادشاہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ میرا حق ہے اور مجھے اس کام پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ وزیر بادشاہ کے پیروں میں پڑا، بچوں کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ بادشاہ وزیر سے کہنے لگا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آئندہ کسی لڑکی کو پریشان نہیں کرو گے اور نہ کسی کو اپنی لذت کے لیے استعمال کرو گے اور نہ مجھے اس کام کے لیے قائل کرو گے۔ تو وزیر نے فوراً وعدہ کر لیا اور کہا کہ سچے دل سے توبہ بھی کرتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ اس طرح ایک نیک لڑکی کی دعا نے دونوں کو مزید گناہوں سے بچا لیا اور نیک رستے پر لگا دیا۔